کتاب الطہارت یا تو خبر ہے مبتدا موصوف حاضہ مبتدا ہے اور کتاب الطہارت مقام مضاف الیہ مل کر خبر ہے اور یا یہ کتابت طہارت کی پڑھا گیا مفعول ہے منصوب ہے خذ امر کا صیغہ مقدر ہونے کی وجہ سے اور کتاب کے معنی ہوتے ہیں جمع کیے ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا لشکر کا ایک حصہ ہوتا ہے کتیبہ اور کہتے ہیں کہ کتبت الخیمہ کیونکہ وہ لشکر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور حصے ملے ہوتے ہیں اور کتبت الخیل بھی کہتے ہیں گھوڑوں کو جمع کیا یہ تو اس کے لغوی معنوں میں کتاب کی تفصیل آتی ہے اور فن اور اصطلاح مستقل مسائل کے مضمون کو کتاب کہتے ہیں یعنی خاص قسم کے الفاظ میں مجموعے پر دلالت کرے اور کسی کو علماء پسندیدہ قرار دے طہارت جو ہے یہ تا کے فتح کے ساتھ اور تا کے کسرے کے ساتھ اور تا کے ضمے کے ساتھ اس کے طہارت 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 تو یہ جو طہارت ہے یہ مشہور نام تاکہ ہوتے ہیں اور طہارت اس پانی کو کہتے ہیں جو طہارت سے بچ جائے اور طہارت اعلی طہارت تین اعراب تینوں کا الگ الگ فهو يكبر طہارت بعد قول سے برون سے مصدر ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تمام مسائل پر طہارت کو مقدم کیا اس لیے کہ طہارت شرط ہے نماز کی اور نماز دین کا سب سے اہم رکن ہے الصلاۃ عماد الدین حدیث میں نماز دین کا ستون ہے درمیانہ ستون ہے اور دین کے خیمے کا دار و مدار گویا اس پر بھی اور بڑا رکن ہے ایمان لانے کے بعد تو نماز کے لیے شرط ہے طہارت اور یہ قاعدہ ہے کہ شرط مشروط پر مقدم ہوتا ہے مشروط نماز شرط طہارت شرط دونوں نے مشروط پر مقدم کر دیا اسی طرح قرآن مجید میں خصوصی آیت شب بارات اصل وجوہ تو پھر نماز کے لیے اٹھو تو ہم نے چہرے کو اور اس طرح ہاتھ کو مسا کرو ہاتھ کو چار طرح سے تو وضو کا ذکر کوئی اور یہ طہارت غسل کا ذکر بعد میں وہیں جب ضرور ہے تب طہارت لیکن ہمیں وضو کے پہلے سے غسل کو بعد میں ذکر فرض الوضو کی اصل وجہ غسل تو کہتے ہیں غسل کرنے کو نہانے کو نا غیر کے فتح اور اصل کے معنی دونوں اصل اگر سے مصدر فرض الوضو فرض لغت میں اندازہ لگانے کے لیے اور شریعت میں ایسے حکم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کمی یا زیادتی نہ کی جائے اور دلیل قطعی سے وہ ثابت ہو فرض الوضو وضو اور فتح کے ساتھ حدیث اصل وجہ چہرے کو دھونا یہ فتح کے ساتھ اور وجہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے تاکہ انہوں نے چہرے حدود کا ذکر یہاں جہاں مادی کی ہڈی بڑھتی ہے نا اور بعض اکثر و اغلب لوگوں کے اٹھتے ہیں بعض لوگ گن کے اس کا احتکاب اس کے ہڈی
سے مڑ رہی ہے اکثر بال اڑنے کی جگہ نہیں، کیونکہ یہاں سے لے کے توڑ کے نیچے تک، اور ایک کان کی طرف سے وجہ مواجہت سے جب آپ کسی کو دیکھیں آمنے سامنے ہو تو جس حصے پر نظر پڑ رہی ہے اس کو وجہ وہ اصل وجہ ہی رجوع کرنے والے کا چہرہ دھونا، وهو من خصاص شعری الى اسفل الذقن، اور وہ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ بالوں کی جڑ سے، بالوں کے ختم ہونے کی جگہ سے، کنٹینیو ہے کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ڈوری کے نیچے تک۔ اصل میں خصاص جو ہے نا اتحاد کی جگہ، اور خصاص جو ہے وہ بال اگنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں اگنے کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اسفل نیچے کو کہتے ہیں، اعلیٰ کی جگہ، رقم اذقان جمع ہے، الاذقان وهم مفخر، ڈوری کے نیچے تک ایک لمبائی میں چہرے کا جو اندازہ ہے اور چہرے کی جو حدود ہے لمبائی میں وہ یہ وإلى شحمتين الشحمتين كفر، اور دونوں گانوں کی لو تک یہ چوڑائی ہوگی چہرے سے لو، یہ جو مرد حصہ شحمہ اس کو لو کہتے ہیں، ایک گان کے لو سے دوسرے گان کے لو تک، ويديه بالخطير، اور دونوں ہاتھ اپنے کونیوں سمیت دھوئے۔ اس میں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کونی شامل نہیں کیونکہ آیت مہیا میں داخلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے قرآن میں یہ تعبیر الصیامت کے لفظ ہے۔ پھر تم روزہ پورا کرو رات تک، دیکھو رات کو روزے داخل نہیں ہونا، تو اسی طرح عیدی کو بلند ہوا کونی تک ہاتھ دو، کونی سے شامل نہیں، کونی سے ہم ان کو جواب نہیں دیتے، وہ بھی حنفی علماء میں سے، لیکن جو ہمارے احکام کا مطابق ہو وہ یہ کہ کونی سمیت ہوئے کتابوں میں کونی سمیت، کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ غایت یا انتہا، غایت اگر مہیت جنس سے وہ اس میں داخل، اور غایت اگر مہیت جنس سے نہیں ہے تو پھر وہ اس میں داخلہ رات دن کے جنس میں نہیں، اس کے بعد روزہ نہیں اس وقت، اور یہ کونی ہاتھ کے جنس میں داخل، ہاتھ کا کام پورے پر ہوتا ہے، لہٰذا دو داخل، پھر فقین تھا نا، اور یدین کا شہمتین کا، تینوں میں نون تسنیہ اضافت کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے نحو کے شروع یہ تسنیہ اور جمع ضرور اضافت میں لکھ جاتا ہے، جاء مسلمین دائرۃ المسلمین والاسمین ہی کتابیں ان میں نون کی اضافت سے، اور دونوں پاؤں کو اپنے تخنوں سمیت، وارجلکم الی الکعبین، شیعہ پڑھتے وارجلکم الی الکعبین، یہ بغیر کافی یہ جو ہے نا قرآن اور حدیث کے منکر ہر چیز کی غلط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا نہیں، پاؤں کے اوپر مسا، موزوں پر مسا جو ثابت شریعت میں کہتے ہیں یہ نہیں، موزوں پر مسا نہیں مانتے، خرگوش ہوتے ہیں حرام، گدھا حلال، ہاں جب اس کی ضرورت آ گئی تو اس کی ترتیب سے کرنا، تو مولانا جنگی نے بولا نہیں فرمایا کہ میری جیسا مستحق کرو کہ شلوار اتارے، جھوٹے حدیث، تو یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا نہیں، جبکہ پوری امت کے نزدیک تمام مکاتب فکر سے مسلمان کے مجھے نہیں، پاؤں کو دھونا ہے بکعبے رکھنے کے سمے، آپ کہتے ہیں کی جگہ پہ سب سے پہلے پانی کا خانہ کعبہ کی جگہ ہوتی ہے، ورنہ وہ جگہ تو ڈلوان آپ جائیں وہاں نیچے تو پھر یہ تخنے کی دھونے وہ مسح ربی راسی اور وہ مسح ربع راسی مسح کس طرح فصلہ پر اس کا اثر، اور مسح کرے چوتھائی سر کا، یہ فصلہ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح فرمایا اپنی پیشانی پر، اپنے امامہ پر، اور آپ نے موزوں پر بھی مسح فرمایا، اور ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک کوڑے کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر پھر فارغ ہو کر وضو فرمایا اور چوتھائی سر کا مسح کیا، چوتھائی سر کس کو کہتے ہیں؟ ماتھے کے برابر نیچے بالوں کا حصہ، تقریباً 4 انگلیوں کے برابر، ٹھیک ہے، اقدار ناصر یہ بھی آتا ہے، تو چوتھائی جو ہے آپ پیشانی پر ہاتھ رکھیں گے نا 4 انگلیاں تو اس سے پیشانی آ جاتی ہے، تو اسی طرح 4 انگلیوں کے برابر سر کا مسح یہ فرض ہے، یہ کیا بیان ہو رہے ہیں؟ فرض، اور سنت کیا ہے؟ استیعاب پورے سر کا مسح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورے سر کے مسح کو فرض دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں پورے سر کا مسح حدیث بتا رہی ہیں
فرض نہیں ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اب یہ چوتھائی کہاں سے ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں، تو کہتے ہیں کہ جدھر سے بھی چوتھائی حصہ کر، ٹھیک ہے، سر کے کسی بھی رخ سے چوتھائی حصہ کر لیں، فرض ادا ہو جائے۔ بعض حضرات نے 3 انگلیوں کی مقدار بھی لکھی ہے، تو اس چوتھائی حصہ کا مسح ہو جائے۔ مسح کا معنی کیا ہے؟ امرار الید مبتلا، بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھیر، ٹھیک ہے، اگر بار بار کریں گے تو وہ تو اثر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسح ایک ہی دفعہ ہوگا، پٹی پٹی ایک دفعہ ہے، موزوں پٹی اور سر پٹی ایک دفعہ، اس کے اندر جو ہے نا تکرار نہیں ہے۔ ولحیته ربع رأسی، مسح ربع رأسی ولحیته، اور اپنی داڑھی کو بھی چوتھائی حصے کو مسح کریں۔ یعنی یہ بھی امام ونیف اور امام محمد طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک کیا فرض ہے، سمجھے نا، چوتھائی داڑھی کا مسح کر لینا۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے کہ پوری داڑھی کا مسح فرض ہے، لیکن اس کے دلائل بڑی کتابوں میں اس کے تفصیلات ہیں، اور آگے سنتوں میں آ رہے وہ تحلیل لحیت کہ داڑھی کو کیا ہے کھلال ہے، تو داڑھی کو دھونا ہے، جتنا چہرے کے ساتھ دھل جائے نا اتنا داڑھی کو دھو، پھر اس کے اندر کھلال کرو، اس کے اندر اصل نہیں کھلال باہر سے کرو اندر سے کرو، دونوں طرف سے ہو جائے۔ پھر داڑھی میں یہ تفصیل ہے کہ بعض داڑھی ہلکی خشخشی ہوتی ہے اور بعض گھنی ہوتی ہے، ایک قدم کے فاصلے پر جس داڑھی کے نیچے چہرہ نظر آئے، کھال نظر آئے، وہ ہلکی، اس کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور جو داڑھی گھنی ہے، جیسے میری داڑھی سے چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کی داڑھی سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے نیچے جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بس چہرے کے ساتھ دھو لیں۔ اور حضور علیہ السلام کے کسی کی روایت میں آتا ہے ایک چلو پانی لیتے اور 3 حصوں میں تقسیم کرتے